بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہو، اسلام کے بنیادی ارکان اور زبان کی حفاظت۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ اور زبان کی حفاظت کے بارے میں شریعت کیا فرماتے ہیں، تو آج ہی سے آپ ہمارے ساتھ چلتے رہو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم ہر ایک رکن کی وضاحت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت کیا ہے تو بھی بتائیں گے۔ تو آج ہی سے اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کیا تو دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب رہو گے۔ دنیا میں لوگ آپ کی عزت کریں گے، کیونکہ زبان کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔ تو جب آپ زبان کی حفاظت کرو گے تو شریعت مطہرہ کے حکم کے پابند بھی رہو گے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دو گے، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی رہو گے۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اور زبان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کی گفتگو کی اچائی کو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد زبان سے اظہار ثانی کرنے والے کے عمل سے بہتر بتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اظہار رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ زبان کی گفتگو کی اچائی کو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد زبان سے اظہار رسانی کرنے والے کے عمل سے بہتر بتلایا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سائل کو اچھا کلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ بہت عجیب بات بتائی، سائل کو اچھا کلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم سائل کو اچھا کلام کہیں، بد کلامی اس کے ساتھ نہ کریں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو، تو ہم اس کو جو ہے کتنی گالی دیتے ہیں۔ تو ہم نے زبان کی حفاظت نہیں کی تو اس وجہ سے ہماری زبان پر کیا آئی؟ زبان پر گالی آئی، اور تکبر بھی بعض اوقات آتے ہیں کہ یہ ایسا ہے۔ اور اللہ جو ہے تکبر کرنے والے شخص کو جو ہے معاف نہیں کرتا ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے یا جو دوسرے لوگوں پر مسخرے کرتے ہیں، تو اس آدمی پر ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ آدمی بھی جس آدمی پر یہ آدمی مسخرے کرتے تھے اور اس کی مذاق اڑاتے تھے، لوگ بھی اس آدمی کی کیا کریں گے؟ مذاق اڑائیں گے۔ تو اس وجہ سے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر جو گندگی ہے وہ بھی باہر نہیں آتی ہے۔ بعض اوقات ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو دل کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم زبان کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ساری گندگی زبان پر نکلتی ہے اور ہماری حیثیت جو ہے وہ معاشرے میں کم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں معاشرے میں لوگ مجھے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو وہ وظیفہ بھی بتا دیا تھا، وہ حضرات جن کو معاشرے میں لوگ برے نظر سے دیکھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ مجلس میں جانے سے پہلے 313 دفعہ یا عزیز پڑھ لیا کرے۔ ویڈیو میں نے تفصیل سے بیان کی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ السلام علیکم۔